کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایسا کون سا دن تھا جس دن تلواریں چند جسموں پر چلیں لیکن درد پوری امت کے حصے میں آ گیا؟ ایسا کون تھا جسے پانی سے روکا گیا لیکن اس نے حق سے منہ نہیں موڑا؟ ایسا کون تھا جو چاہتا تو سمجھوتا کر لیتا لیکن اس نے آنے والی نسلوں کو سکھایا کہ حق کبھی تعداد سے نہیں جیتا جاتا بلکہ کردار سے جیتا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاد کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ عظیم واقعہ جسے سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل ادب سے جھک جاتا ہے، لیکن اس واقعے کو صرف غم کی داستان سمجھنا کافی نہیں، کیونکہ یہ قربانی، صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا سبق بھی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسلام میں عظیم مرتبے والے شہید ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ الحسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اسی لیے اہل بیت سے محبت امت کی ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تاریخی روایت کے مطابق حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور صاحبزادیوں میں سکینہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم شامل تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور بعد میں صلح کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے ہوئی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید اس حکومت کا حکمران بنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی، کیونکہ آپ کے نزدیک قیادت اور خلافت عدل، تقوی اور ذمہ داری کا منصب تھی، اور آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق اس فیصلے کو درست نہیں سمجھا۔ جب یزید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت قبول نہ کرنے سے انکار کر دیا، تو مدینہ کے گورنر کو اس نے یہ پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے پیش نظر مدینہ سے مکہ کا رخ کیا، یعنی مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ ادھر کوفہ سے مسلسل خط آنے لگے۔ ان خطوط میں لکھا جا رہا تھا کہ اے حسین، آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے قابل اعتماد رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو ابتدا میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حمایت کا اظہار کیا۔ روایات میں تعداد مختلف بیان ہوئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حالات کے موافق دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیج دی کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، لیکن حالات زیادہ دیر ایک جیسے نہیں رہے۔ سیاسی دباؤ، خوف اور دھمکیوں کی وجہ سے کوفہ والے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے اور آخرکار شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوفہ بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے اور حالات بدل چکے تھے، لیکن دوسری طرف مکہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ پہلا پیغام پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حالات صحیح ہیں، آپ آ جائیں، اور آپ نے اپنے سفر کی تیاری کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
اور حالات کی تبدیلی کی خبر ملتی ہے۔ کیونکہ یہ خبر آسان نہ تھی، لیکن آپ اپنے سفر کو اب جاری کر چکے تھے۔ جب قافلہ کوفے کے قریب پہنچا تو راستے میں حکومتی لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے یہاں نہیں آنے دینا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے اجازت دو۔ لیکن حالات اب کسی اور طرف جا رہے تھے۔ راستہ بدلتے بدلتے قافلہ ایک میدان میں پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے، تو آپ کو جواب ملا کہ یہ کربلا ہے، یعنی کربلا کا میدان ہے۔ یہ لفظ کربلا، یہ نام سنتے ہی تاریخ ایک نئے باب میں داخل ہونے والی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ یہی قیام کرتے ہیں اور اسی زمین پر خیمے لگائیں گے۔ تو حضرت امام حسین کا یہ حکم سنتے ہی اسی زمین پر خیمے لگا دیے گئے۔ یہیں سے شروع ہونے والا تھا وہ سفر جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور ابھی اصل امتحان شروع ہونا باقی تھا۔ اور وہ امتحان کون سا تھا؟ کربلا۔ یہ صرف ایک میدان نہیں تھا، یہ وہ جگہ بننے والی تھی جہاں حق اور ثابت قدمی کی ایسی مثال قائم ہونے والی تھی جسے دنیا صدیوں بعد بھی یاد کرے گی، اور آج ہم لوگ کیا ہے یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنے خیمے لگا دیے، اور ادھر دوسری طرف حکومتی لشکر بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گیا، یعنی یزید کا لشکر۔ تاریخی روایات میں لشکروں کی تعداد مختلف ملتی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعداد بہت کم تھی، اور ان کے ساتھ اہل خانہ، بچے اور قریبی ساتھی بھی موجود تھے۔ اس وقت لشکر کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے گفتگو کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے یہاں رہنے نہیں دینا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو یا مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، لیکن حالات اس طرف نہیں جا رہے تھے۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب قافلے پر پانی کی سختی شروع ہوئی، یعنی ان لوگوں کا قافلے کا پانی کیا ہے وہ بند کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نہر فرات سے پانی تک رسائی روک دی گئی، اور خیموں میں موجود بچوں، خواتین اور ساتھیوں پر پیاس کا امتحان بہت سخت ہونے لگا، کیونکہ جہاں پر خیمے لگائے گئے تھے اس کے پاس دریائے فرات تھی، وہاں سے پانی لے رہے تھے لیکن پانی روک دیا۔ سوچئے، تپتا ہوا میدان، گرم ریت، پیاسے بچے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا قافلہ۔ لیکن ان حالات کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر، وقار اور عبادت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے، اور پھر 9 محرم کی رات آ گئی، یعنی ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے صبر کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب معاملہ بہت مشکل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس رات آپ نے اپنے ساتھیوں اور اہل خانہ کو جمع کیا اور ایسا جملہ فرمایا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے لوگوں، مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد صرف مجھے حاصل کرنا ہے، اس لیے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں کسی کو نہیں روکوں گا۔ سوچئے، یہ کیسی قیادت تھی جو اپنے ساتھیوں کو روک نہیں رہی بلکہ ان کو وہاں سے جانے کا راستہ دے رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ماحول کو آسان کرنے کے لیے خیموں کے اندر جو چراغ جل رہے تھے ان کو بجھا دیا گیا، یعنی اندھیرا کر دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد دیکھا گیا جب چراغ دوبارہ جلائے تو کوئی نہیں گیا، سب کے سب وہی موجود تھے۔ کسی نے عرض کیا، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی نے کہا، اگر ہمیں بار بار زندگی ملے تو ہم بار بار آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔
یہ ان کی وفاداری تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ ان کی محبت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ ان کا ایمان تھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 9 محرم کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عبادت، دعا، تلاوت اور اللہ کی طرف رجوع میں گزاری، پوری رات عبادت کرتے رہے، اور پھر 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، وہ دن جو تاریخ میں یوم عاشورہ کے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ معرکہ شروع ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور پھر شہادت پاتے گئے، یعنی ان کے خیموں سے بچے گئے، ان کے بھتیجے گئے، سب کے سب کیا ہے وہ شہید ہوتے گئے۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے بھی قربانی دی، جس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے افراد اہل بیت نے بھی عظیم صبر اور ثابت قدمی دکھائی۔ نوجوان شہید ہوئے، لیکن ان کے گھر والوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ادھر خیموں میں خواتین اور بچے موجود تھے، اور ہر شہادت کے ساتھ آزمائش بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچوں کی پیاس دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا، پانی لانے کی کوشش کی۔ 6 مہینے کے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ روایات کے مطابق آپ پانی تک پہنچے، لیکن واپسی کے دوران حملہ ہوا اور آپ بشہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ صرف ساتھیوں کی جدائی نہیں تھی، یہ خاندان کے افراد کی قربانی بھی تھی۔ ایک ایک کر کے لوگ جدا ہوتے گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے صبر کیا، اپنے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، اور دنیا کو سکھاتے رہے کہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، حق کا راستہ آسانی سے نہیں چھوڑا جاتا۔ اب وقت قریب آ رہا تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں تشریف لے جانے والے تھے، اور آگے جو ہوا اسے سن کر دل خاموش ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر ساتھی اور اہل بیت کے افراد شہادت پا چکے تھے۔ کربلا کا میدان خاموش نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ دھول اڑ رہی تھی، تپتی زمین تھی، اور ایک طرف وہ ہستی کھڑی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور اور احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے بار بار فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کی طرف نظر کی، اپنے اہل خانہ کو دیکھا اور پھر میدان کی طرف بڑھے۔ یہ صرف جنگ کے لیے نکلنا نہیں تھا، یہ اپنے اصول پر قائم رہنے کا اعلان تھا۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحوں تک نصیحت کی، لوگوں کو یاد دلایا، سوچنے کی دعوت دی کہ اے لوگو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ آپ نے یہ بات یاد دلائی اور فرمایا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ لیکن جب دل بند ہو جائیں تو دلیل بھی اثر نہیں کرتی۔ ان لوگوں کے دلوں پر اس بات نے اثر نہیں کیا، ان کے دل میں رحم نہیں آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ثابت قدم رہے، اور حالات جتنے سخت ہوتے گئے آپ کا صبر اتنا ہی نمایاں ہوتا گیا۔ یہاں مقصد صرف مقابلہ کرنا نہیں تھا، بلکہ آنے والی امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ سچائی کبھی صرف طاقت سے نہیں ناپی جاتی، اور حق ہمیشہ تعداد سے بڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شدید زخمی ہو گئے، اور اسی طرح سے روایات میں ان کی شہادت کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تاریخی روایات میں شہادت کی تفصیلات مختلف انداز سے نقل ہوئی ہیں،
لیکن اس پر امت کا اتفاق ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین پر شہادت کا عظیم مرتبہ پایا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ صرف ایک فرد کی شہادت نہیں تھی، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے امت کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیا کہ ظلم کے سامنے سر جھکانا اور حق چھوڑ دینا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ حق کے آگے جو ہے وہ سر ہم کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، اس لیے کیونکہ عزت کے ساتھ جینا اور اصول کے ساتھ کھڑا رہنا یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے دنیا کو بتا دیا۔ شہادت کے بعد اہل بیت پر آزمائش کا مرحلہ جاری رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اور بعد میں اہل بیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کربلا ختم نہیں ہوئی بلکہ کربلا ایک پیغام بن گئی۔ لوگ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے قربانی دی بلکہ اس لیے کہ آپ نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ بہت کچھ سکھایا ہمیں اپنے اس پیغام سے کہ عبادت حالات سے نہیں رکتی، صبر آزمائش سے نہیں ٹوٹتا، اور حق تنہائی سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو بتا کر چلے گئے۔ دوستو، آج جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو صرف آنسو کافی نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم نماز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کے میدان میں بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا؟ کیا ہم سچ پر قائم ہیں یا صرف ہم حسین حسین کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کو لوگوں کی رضا پر مقدم رکھتے ہیں یا پھر ہم اپنے دل کی مرضی سے کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان حالات کا غلام نہ بنے۔ ہمارے اوپر تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اور ہم حالات کے غلام بن جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے رب کا بندہ بننا ہے۔ آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں اور یزید کا ساتھ نہ دیں۔ جو دکھ اس امت نے حضرت حسین کو دیے وہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ پیغمبر رحمت کی گود میں کھیلنے والا حسین، حجرہ فاطمہ کا جانشی، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اور پہلو میں بیٹھنے والا حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسنے والا حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھیلنے والا حسین، وہ حسین جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، آج 10 محرم الحرام جمعے کے دن شہادت کے مرتبے کو پا کر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور اپنے نانا جان سے جا ملتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر، اخلاص اور حق پر ثابت قدمی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین پر عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، اور اہل بیت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نوری اسلامک ٹیوبر کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ انشاءاللہ
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور خوبصورت اسلامی موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سب کو حضرت امام حسین کے بارے میں ضرور بتائیں. اللہ